بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی نزل الفرقان على عبده لیکون للعالمین نذیرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ذی الحجہ کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے، اسی مناسبت سے آپ حضرات کے سامنے آج پھر حاضر ہوا ہوں کہ کچھ مسائل آپ حضرات کے سامنے بیان کروں۔ آج 30 جولائی 2020 بہت جگہ سے فون وغیرہ سے رابطے ہوئے، فون وغیرہ آئے، رابطہ کیا لوگوں نے۔ انہوں نے کہا کہ جی بقرعید کل سے ہے، یعنی 31 جولائی سے بقرعید ہے۔ تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ اس بار کا جو چاند تھا، ذی قعدہ کا چاند، وہ 29 کا نہیں بلکہ 30 کا ہوا ہے، اور جو کیلنڈر وغیرہ میں یا موبائل وغیرہ میں جو تاریخیں آ رہی ہیں، 31 جولائی کی جو عید دکھائی جا رہی ہے وہ غلط ہے، چاند کے حساب سے عید ہوگی۔ تو انشاءاللہ اس بار عید الاضحیٰ بار کے دن، یعنی کہ 1 اگست کو عید الاضحیٰ ہے۔ اس اعتبار سے 9 ذی الحجہ یعنی عرفہ کا دن، کہ جس دن سے تکبیر تشریق کی شروعات ہوتی ہے، اس کی تاریخ پڑے گی 31 جولائی 2020 کو بیٹھتا ہے عرفہ کا دن، یعنی 9 ذی الحجہ 2020 کے اندر 31 جولائی کو جمعے کا دن بیٹھ رہا ہے۔ یہ بھی آپ بات یاد رکھنی چاہیے کہ تکبیر تشریق یہ 5 دن پڑھی جائے گی۔ 3 دن تو قربانی کے ہوتے ہیں، 1 دن قربانی سے پہلے اور 1 دن قربانی کے بعد۔ اس بار جمعے سے لے کر کے، یعنی کہ جمعے کی فجر سے لے کر کے منگل کی عصر تک، یعنی عصر کی نماز بھی شامل ہے، عصر کی نماز تک یہ تکبیر تشریق پڑھی جائے گی۔ اور یہ تکبیر تشریق پڑھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر واجب ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ مرد حضرات ذرا زور سے پڑھیں گے اور عورتیں آہستہ سے پڑھیں گی۔ تکبیر تشریق کے الفاظ: اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ یہ تکبیر تشریق کے الفاظ ہیں۔ عام طور پر صرف انہی ایام میں پڑھتے ہیں، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے ذی الحجہ کی 1 تاریخ سے لے کر کے پورے جب تک 13 ذی الحجہ آتی ہے تب تک ان کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کثرت کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی امام کی نماز کے سلام کے بعد پڑھنا بھول گیا، یا آدمی اکیلا ہی پڑھ رہا ہے نماز، اگر کوئی بھول گیا اور پھر اس نے بات چیت کر لی بیچ میں، تو تکبیر تشریق اس کے اوپر پڑھنا واجب نہیں ہے۔ ہاں البتہ اگر کوئی پڑھ لے تو اس میں کوئی حرج کی بھی بات نہیں ہے۔ یہ بھی بات یاد رکھنی چاہیے کہ تکبیر تشریق جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والے کے اوپر بھی ہے، اکیلے نماز پڑھنے والے کے اوپر بھی ہے، جسے منفرد کہتے ہیں، اور مسبوق یعنی جس کی رکعت نکل گئی ہو، جب وہ اپنی سلام پھیرے گا وہ بھی زور سے پڑھے گا۔ اگر کسی آدمی نے سلام پھیرنے کے بعد جان بوجھ کر وضو کو توڑ دیا، تب بھی تکبیر تشریق اس کے اوپر لازم اور ضروری نہیں رہی، واجب نہیں رہی۔ ہاں البتہ اگر کسی نے پڑھ لی تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تکبیر تشریق نہیں پڑھی، یاد نہیں رہی اور مسجد سے باہر چلا گیا، اب ضروری نہیں ہے، اگر پڑھ لی تو کوئی حرج نہیں ہے۔ سلام پھیرا، سلام پھیرنے کے بعد تکبیر تشریق پڑھنے سے پہلے سینہ اپنے قبلے کی طرف سے پھیر لیا، تو احتیاط اسی میں ہے کہ تکبیر پڑھ لینی ہی چاہیے۔ تو یہ تھے وہ چند مسائل جو تکبیر تشریق سے متعلق تھے۔ انشاءاللہ کل یعنی 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر کے 13 ذی الحجہ کی عصر تک یہ تکبیر تشریق پڑھی جائیں گی۔ 5 دن یعنی کہ جمعہ، بار، اتوار، پیر اور منگل، اور انگریزی تاریخ کے اعتبار سے 31 جولائی سے لے کر کے 4 تاریخ تک پڑھی جائیں گے۔
اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر صحیح سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔